شیخ محمد یوسف الگنجی الشافعی اپنی کتاب کفایت المطالب میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ یمانی نے چند سوالات حضرت عمر سے اس نیت سے کیے کہ حضرت علی علیہ السلام کا علم اور واضح ہو سکے۔ وہ سوالات کچھ یوں تھے: وہ کون سا شخص ہے جو جنت کا خواہش مند نہیں اور جہنم سے خائف نہیں اور نہ ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ وہ کون سا شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع اور سجود نہیں کرتا مگر پھر بھی صحیح نماز پڑھتا ہے؟ وہ کون سا شخص ہے جو بغیر ذبح کے جانور کھاتا ہے مگر حلال کھاتا ہے؟ وہ کون ہے جسے فتنہ سے محبت ہے اور اندیکھی چیزوں کی تصدیق کرتا ہے اور حق کا مخالف ہے؟ حضرت حذیفہ یمانی کا تعلق بنی اوس سے تھا، مگر ان کو یمانی اس لیے کہا گیا کیونکہ دور جہالت میں جب ان کے قبیلے میں قتل و غارت گری ہوئی تو یہ اپنا قبیلہ چھوڑ کر مدینے کے اطراف میں جو یمانی قبیلہ آباد تھا ان میں آ کر رہنے لگے، جس کی وجہ سے انہیں حذیفہ یمانی کہا جاتا ہے۔ ان کا لقب رازدار محمد ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تمام منافقین کے نام بتائے تھے۔ یہ بعثت کے 11ویں سال مسلمان ہوئے اور ان کے والد بدر میں شہید ہوئے۔ جب رسول اللہ مدینے تشریف لائے تو انہوں نے ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی قرار دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ کا بھائی قرار دیا، حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کا بھائی قرار دیا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ یمانی کے ان سوالات کا جواب جو انہوں نے حضرت عمر سے پوچھے کچھ یوں دیا: وہ شخص خدا کا ولی ہے جس کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں ہوتی اور نہ ہی جہنم کے خوف میں ہوتی، اور اسی طرح ولی خدا کو خدا کے ظلم کا کوئی خوف نہیں ہوتا کیونکہ خدا ظالم نہیں بلکہ وہ تو عادل ہے۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے پروردگار، میں علی تیری عبادت جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں تو تیری عبادت اس واسطے کرتا ہوں کہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں۔ وہ نمازی جو نماز پڑھتا ہے مگر رکوع اور سجود نہیں کرتا، وہ نماز جنازہ پڑھتا ہے کہ جس میں نہ رکوع ہے اور نہ سجود مگر اس کی نماز مکمل ہے۔ وہ شخص جو بغیر ذبح کے جانور کھاتا ہے مگر حلال کھاتا ہے، وہ مچھلی کھاتا ہے کیونکہ مچھلی اگر پانی سے باہر آ کر مر جائے تو حلال ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جو فتنے سے محبت کرتا ہے، وہ مال و اولاد ہیں جس سے ہر شخص محبت کرتا ہے مگر خدا نے انہیں فتنہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح مومن نے جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں ہے مگر اس کی تصدیق کرتا ہے اور اسے حق سمجھتا ہے، اور مومن موت کو حق سمجھتا ہے مگر اس کو پسند نہیں کرتا۔ سامعین گرامی قدر، بے شک حضرت علی علیہ السلام علم کے ایک ایسے مرتبے پہ فائز تھے کہ اگر صحابہ کرام کو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ در علی پر آ جایا کرتے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق بات کہنے اور سننے توفیق عطا فرمائے۔